گھر میں مہمان آئے بیٹھے تھے جو ایک خاص سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ میں کچن میں لوازمات دیکھ رہی تھی جب میری بھابھی نے آ کر مجھے کہا کہ تمہاری اماں تمہیں بلا رہی ہیں، چائے لے کر بیٹھک میں چلی جاؤ، اور ہاں، بلا وجہ شوخیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتہ رشتہ ہوتا ہے یا نہیں، دانت کھول کھول کر ہر بار کی طرح ہماری عزت خراب کرو گی، بس چائے پکڑانا اور دعا سلام کر کے واپس آ جانا۔ بھابھی کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا، جانے کیوں بھابھی مجھ سے ایسے رویے میں بات کرتی تھی۔ خیر، میں نے سارے لوازمات ٹرالی میں سجائے اور ٹرالی گھسیٹتے ہوئے بیٹھک کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے کے آگے رک کر میں نے ایک گہری سانس لی تھی اور دائیں طرف لگے شیشے میں دیکھتے ہوئے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی تھی جو حد درجے قابل قبول تھا۔ میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی تیار ہوئی تھی میں، کیا پتہ اس مرتبہ میری قسمت کا کیا فیصلہ ہونے والا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ سلیقے سے جمایا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے صوفے پر 5 موٹی موٹی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ساتھ ہی دوسری طرف 3 مرد براجمان تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رشتہ دیکھنے نہیں بلکہ ڈولی لینے آئے ہوں۔ پوری بارات ہی آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے انہیں سلام کیا اور سب کی چائے بنا کر میز پر رکھنے لگی، ساتھ ہی ساتھ باقی لوازمات بھی میز پر رکھے اور جا کر اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں نے جیسے ہی میرا تعارف ان سے کروایا، انہوں نے سر تا پیر مجھے گھور کر دیکھا تھا، پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے کچھ اشارے کرنے لگی۔ اچانک ہی وہ منہ پر ہاتھ رکھے دبی دبی آواز میں باتیں کرنے لگیں۔ وہ بار بار میرے سر کے پیچھے موجود کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے اٹھتے ساتھ مرد بھی اٹھ گئے اور عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک دم بیٹھک سے نکل گئے۔ اماں اور ابا ان کو یوں اٹھ کر جاتا دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ وہ فوراً سے اٹھ کر ان کے پیچھے گئے تھے تاکہ ان کو روک سکیں۔ اماں ان کو چائے پانی کا کہہ رہی تھی، لیکن نہ جانے ان لوگوں کو کیا ہوا تھا جو وہ یوں ایک دم سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو وہ ہنس ہنس کر اماں ابا سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان عورتوں کی نظریں یاد آئیں جو میرے پیچھے کی دیوار میں موجود کھڑکی پر تھیں۔ پہلے ایک عورت نے دیکھا، پھر اس نے دوسری کو اشارہ کیا، دوسری نے تیسری کو، اور یوں وہ ساری کھڑکی کی جانب دیکھنے لگی۔ کچھ سوچ کر میں کھڑکی کے پاس آئی، دیکھا تو وہ ہلکی سی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی پر دباؤ ڈال کر اس کو پورا کھولا۔ سامنے ہی میری بھابھی گارڈن میں لگے پھولوں کے ساتھ مصروف تھی۔ میری آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے بھر آئیں۔ مجھے اپنی قسمت پر افسوس ہوا تھا کہ مجھے ایسی بھابھی ملی تھی۔ ابھی میں وہیں کھڑی خیالوں میں گم اپنی قسمت کو کوس رہی تھی جب اماں کے زوردار تھپڑ نے مجھے ہوش میں لایا تھا۔ اماں نے میری کمر پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں جیسے ہی پیچھے مڑی، اماں نے میرے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی، ساتھ ہی ساتھ اماں مجھے کوس بھی رہی تھی۔ میں چپ چاپ اماں کے آگے کھڑی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اماں تھک ہار کر صوفے پر بیٹھ گئی اور رونے لگی تھی۔ میں آرام سے چلتے ہوئے اماں کے سامنے آئی اور صوفے کے ساتھ زمین پر بیٹھتے ہوئے سر اماں کی گود میں رکھ دیا۔ اماں اور کرتی بھی تو کیا کرتی، اس کے پاس بھی تو اور کوئی چارہ نہیں تھا، کسی نہ کسی طرح تو اپنا دکھ کم کرنا ہی تھا۔ ابا بھی شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے آ کر صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ اماں میرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ میرا خود کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر کیا کرتی؟ اگر میں اماں کے سامنے روتی تو اماں نے اور دکھی ہو جانا تھا۔ میں ساری سچویشن جانتی تھی، ایسا کوئی پہلی مرتبہ نہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ یوں ہی ہو چکا تھا۔ ایسے ہی مجھے دیکھنے کے لیے لوگ آتے اور پھر اچانک ہی بنا کچھ کہے واپس چلے جاتے اور دوبارہ کوئی رابطہ بھی نہ کرتے۔ پہلے 3 مرتبہ تو ہم ان لوگوں کا کئی مہینوں تک انتظار کرتے رہے تھے کہ شاید وہ کبھی رابطہ کر لیں، مگر اس مرتبہ میں نے کوئی امید نہ لگائی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کسی بھی طرح کی کوئی امید لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی انتظار کا۔ ان لوگوں نے نہ اب دوبارہ واپس آنا تھا
اور نہ ہی کوئی رابطہ کرنا تھا، سو انتظار بیکار تھا۔ کچھ دیر بعد بھابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور بڑے مزے سے میز سے چائے کا کپ اٹھاتی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور چائے پینے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بھابھی کے میکے والے بھی آن پہنچے تھے۔ اماں نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بھابھی کی طرف دیکھا تھا، جس پر بھابھی خوشیانی ہنسی ہنسی تھی اور پھر بولی کہ وہ اماں مہمان تو یوں ہی بغیر کچھ کھائے پیے چلے گئے تھے، اب میری پیاری نند نے اتنی محبت اور اپنائیت سے اپنے نہ ہونے والے سسرالیوں کے لیے اتنے سارے لوازمات تیار کیے تھے، مگر سچ کہوں تو یہ لوگ تو انتہا کے بے مروت نکلے ہیں۔ مجال ہے جو ایک بھی چیز کو کچھ کر گئے ہوں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اچھا ہی ہوا جو میری نند کا رشتہ ان لوگوں میں نہیں ہوا۔ ان لوگوں کو تو رزق کی قدر ہی نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر میری نند کا رشتہ ہو جاتا تو کیا پتا کل کلا کو وہ اس کی قدر بھی نہ کرتے۔ خیر آپ بے فکر رہیں، ان میں سے ایک بھی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ میرے مائکے والے سیدھے تو بلائے ہیں میں نے، ورنہ تو یہ سب ضائع ہو جانا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے مائکے والوں کو بیٹھنے کا کہا اور پھر تازہ چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ پیچھے میں ایک نظر اس کے رشتہ داروں کو دیکھتے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ اب مجھ میں مزید برداشت کرنے کی سکت نہ تھی۔ بھابھی کے رشتہ داروں کی سوالیہ نظریں خود برداشت کرنا میرے بس میں نہ تھا، اسی لیے تو میں وہاں سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی میری آنکھوں میں کب سے رکے ہوئے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر بہہ نکلے تھے۔ اس مرتبہ میں نے انہیں نہیں روکا تھا۔ زیادہ افسوس اس بات کا نہیں تھا کہ میرا رشتہ نہیں ہو سکا تھا، افسوس اس بات کا تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی میرا رشتہ نہ ہونے میں بھابھی کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ ہر مرتبہ ہی کہیں نہ کوئی ٹانگ ضرور اڑاتی تھی۔ میں نے ہر مرتبہ ہی نوٹ کیا، بھابھی ہر دفعہ ہی میری نظر میں مشکوک ٹھہری تھی۔ جانے وہ کیوں کسی بھی جگہ میری شادی نہیں ہونے دینا چاہ رہی تھی، اللہ جانے اس کو میرے سے مسئلہ کیا تھا۔ مگر اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی اور نہ ہی کبھی شادی کروں گی۔ جتنی ضلالت ہونی تھی وہ ان 4 باریوں میں ہو چکی تھی۔ اب میں مزید ذلیل ہو کر بھابھی کو خود پر ہنسنے کا موقع ہرگز نہیں دوں گی۔ جتنا رونا تھا میں آج کھل کر رو چکی تھی۔ اگلی صبح اٹھتے ساتھ ہی میں نے قریب کے اسکول میں نوکری کے حصول کے لیے اپنی سی وی جمع کروا دی تھی۔ گھر بیٹھنے سے تو بہتر ہی تھا کہ میں اسکول میں پڑھا لوں، کم سے کم بھابھی سے سامنا تو کم ہوگا۔ نہ بھابھی کی عجیب سی ہنسی، اس کی عجیب سی باتیں مجھے ہمیشہ نئی پریشانی میں مبتلا کر دیتی تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا کچھ چلتا رہتا تھا۔ خیر محلے کا اسکول تھا، اماں اور ابا کی کافی جان پہچان تھی، جس کے باعث مجھے اگلے 2 دن بعد ہی جوائننگ کا کہا گیا تھا۔ میں بڑی خوش تھی اور اطمینان بھی تھا کہ چلو اچھا ہوا کہ نوکری لگ گئی۔ یوں بھی گھر میں فارغ بیٹھ کر میں کافی بور ہو جاتی تھی۔ یوں تو سارے گھر کا کام میں کرتی تھی، لیکن گھر کا جتنا مرضی کام ہو جائے مگر میں ذرا بھی نہیں تھکتی تھی۔ مجھے کام کرنے کی عادت تھی، اسی لیے میں منٹوں میں سارا کام کر لیتی تھی۔ خیر میں نے اماں اور ابا کو اپنے اسکول میں پڑھانے کا بتا دیا۔ تھوڑی ہیل و حجت کے بعد وہ مان گئے تھے، جبکہ بھائی نے بھابھی کے بھڑکانے پر اچھا خاصا واویلا کھڑا کیا تھا، مگر میں نے ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ ویسے بھی وہ اپنے باقی کون سے فرائض پورے کر رہے تھے، جب میرے کام کی باری ان کی غیرت جاگ گئی تھی کہ میں گھر سے باہر نہ نکلوں۔ بھابھی اس وقت سب کے سامنے شہد جتنی میٹھی بنی ہوئی تھی۔ بھائی کو مجھے ڈانٹتا دیکھ بار بار بھائی کو منع کرنے لگی تھی کہ ایسا نہ کریں، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہ بچی ہے، آرام سے سمجھائیں۔ بھابھی کے اس دوغلے پن پر مجھے انتہائی غصہ آیا تھا۔ کیسی عورت تھی جو کمرے میں بند دروازے کے پیچھے خود ہی شوہر کو بھڑکاتی اور سب کے سامنے اچھے ہونے کا ڈرامہ کرتی۔ میں نے بھائی کی باتوں کو اگنور کر کے اماں ابا سے اجازت لی اور اسکول چلی گئی۔ میری نظر میں بھابھی کا نقشہ مزید برا ہو گیا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اب بس بھابھی سے برائے نام رشتہ ہی رکھوں گی،
لیکن بعض اوقات انسان جو سوچتا ہے ویسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ایک وقت آنے پر آپ کی تمام سوچیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور وقت ان سب پہ بازی لے جاتا ہے اور ایک نیا رخ آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ یہی سب میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ مجھے اسکول جاتے کچھ ہی دن ہوئے تھے، جہاں میں نے سوچا تھا کہ اسکول جانا میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، ایسا کچھ نہ ہوا تھا، بلکہ مجھے تو پہلے ہی ہفتے میں پریشانی پڑ گئی تھی، اور وہ پریشانی اماں کی پریشانی تھی۔ اس ایک ہفتے میں جب بھی اسکول سے واپس گھر آتی تو اماں کام میں لگی ہوتی تھی اور کام کر کے بے تحاشا تھکی ہوئی ہوتی تھی، جبکہ بھابھی صاحبہ ہمیشہ آرام کرتی ہوئی پائی جاتی۔ انہیں ذرا فکر نہیں تھی کہ ساس بیچاری اس عمر میں کام کر رہی ہے، چلو اور کچھ نہ صحیح لیکن کام میں تو اس کا ہاتھ بٹا دیتی۔ میں کئی دن تک یہ سچویشن دیکھتی رہی تھی۔ اماں بیچاری سارا دن کام میں لگی رہتی اور بھابھی آرام کرتی رہتی۔ مجھے بڑا غصہ آتا۔ ایک دن میں نے اس سے بات کرنے کا سوچا۔ اس دن جمعرات کا دن تھا۔ میں اسکول سے ہاف لیو لے کر گھر آئی تھی۔ جیسے ہی میں گھر آئی مجھے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ بھابھی نے سارا گھر پھیلا رکھا تھا۔ گھر کے سارے بستر اٹھا کر چھت پر لے جا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ ساون کا مہینہ ہے، بستروں کو دھوپ لگوانا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ گھر کی مکمل صفائی بھی ضروری ہے تاکہ کوئی کیڑا وغیرہ کسی چیز میں نہ گھسا ہو۔ وہ آج بڑے میٹھے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر کی فکر اس سے زیادہ اس گھر میں اور کسی کو تھی ہی نہیں۔ خیر میں سر ہلاتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں فریش ہو کر باہر آئی تو بھابھی بے چینی سے مجھے سارے گھر میں گھومتی ہوئی نظر آئی۔ کچھ دیر تو میں نے اگنور کیا، مگر وہ گھر میں جانے کیا کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور جا کر اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ تو میری بات سنتے ساتھ ہی ایک دم سے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک دم چونک سی گئی تھی۔ شاید اسے نہیں پتا تھا کہ میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئی بولی کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ڈھونڈ رہی، بس دیکھ رہی تھی کہ کہیں جالے تو نہیں رہتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں پرسوچ نظروں اس کو جاتا دیکھتی رہی تھی۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں مجھے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ اس کا گھبرانا، چونک جانا بلا وجہ تو نہیں تھا، لازمی کوئی نہ کوئی بات تو تھی، اور مجھے ہر حال میں اس بات کا پتہ لگانا تھا کہ آخر بھابھی کر کیا رہی ہے۔ نہ جانے بھابھی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اب اس بات کا پتہ تو وقت آنے پر ہی چلنا تھا۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس گھر میں الحمدللہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہم زیادہ امیر تو نہ تھے مگر بہت زیادہ غریبی بھی نہیں تھی۔ ہم درمیانے درجے سے تعلق رکھتے تھے، جہاں دن اوپر نیچے ہوتے رہتے تھے۔ میرا نام والدین نے فائقہ رکھا تھا۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے 8 سال بڑے تھے۔ اماں ابا 5 وقت کے نمازی تھے، اور جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ ہمیشہ سے ہمیں بھی نماز کی تاکید کرتے آئے تھے۔ بھائی ہمیشہ سے نماز کے بارے میں ٹال مٹول کرتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی اوپر نیچے ٹال مٹول کرتی رہتی تھی۔ جب کبھی اماں اگلے جہاں کے بارے میں بتاتی تو روح کانپ جاتی تھی۔ پھر 2-4 دن نمازیں پڑھی جاتی اور اس کے بعد پھر سے وہی پرانی روٹین شروع ہو جاتی تھی۔ ماہ رمضان کے علاوہ میں اور میرا بھائی بہت کم کی نماز کی پابندی کرتے، کبھی ادھر مصروف تو کبھی ادھر مصروف۔ ہم فضول کاموں میں اتنا مگن ہو جاتے کہ نماز کے لیے ذرا سا وقت بھی نہ نکال پاتے۔ کبھی کہتے فجر سے سٹارٹ کریں گے، کبھی ظہر سے، اور کبھی عصر، مغرب اور عشاء سے، لیکن ہماری یہ شروعات کبھی ہو ہی نہ سکی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا تھا۔ میں عمر کی کئی منازل طے کر چکی تھی۔ ہمارے گھر میں میں، اماں ابا، بھائی اور ایک ہماری پھپھو رہتی تھی۔ پھپھو کی عمر 45 کے قریب تھی۔ میں چھوٹی سی تھی جب پھپھو کی شادی ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیا وجہ ہوئی تھی کہ شادی کے صرف 1.5 مہینے بعد ہی
پپھو کے شوہر نے پپھو کو طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ پپھو کی ابا کے علاوہ اور کسی بھی بھائی سے نہ بنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پپھو مستقل ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتی تھی، مگر ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا، کیونکہ ان کو اپنی طلاق کا اتنا صدمہ لگا تھا کہ وہ کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ مستقل اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ کبھی کبھی اماں یا ابا زبردستی ان کو باہر لے کر آتے تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ واپس کمرے میں چلی جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنا ذہنی توازن کھوتی چلی گئی تھی۔ ابا اور اماں نے کئی مرتبہ ان کی دوبارہ شادی کی بات چھیڑی، لیکن اب تو پپھو شادی کے نام پر ہی چیخنے چلانے لگتی تھی، سو مجبوراً ابا اور اماں کو خاموش ہونا پڑا۔ پپھو اکیلے کمرے میں رہ رہ کر بالکل ہی پاگل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا، نہ پیاس کا کوئی ہوش ہوتا اور نہ ہی بھوک لگتی۔ ابا اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کھڑتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن تایا سے مشورہ کر کے پپھو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ علاج سے یہ فائدہ ہوا کہ پپھو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آنے لگی تھی۔ قریب تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی، مگر پھر ایک دن سب کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ اس وقت میں 24 سال کی تھی۔ جب اماں نے بھائی کی شادی کی خواہش ظاہر کی تو بھائی نے کہا کہ وہ اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ اماں ابا کو کوئی مسئلہ نہ تھا، یوں بھائی کی بتائی گئی جگہ پر گئے اور چٹ منگنی پٹ بیاہ طے کر دیا گیا۔ کچھ دن بعد بھائی کی محبوبہ عشرت بھائی کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا آنا تھا کہ ہمارے گھر جیسے کوہرام سا مچ گیا ہو۔ پپھو نے جو ہی اسے دلہن کے روپ میں دیکھا تو سر پکڑ کر چیخنے لگی، جیسے اس کو اپنا وقت یاد آ گیا تھا۔ دلہن کا استقبال کرنا بھول سب لوگ پپھو کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ پپھو چیختے چیختے ایسے بے ہوش ہوئی کہ اگلے 2 دن تک ہوش میں نہ آئی۔ ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کر سب تھک گئے تھے۔ آخر کار تیسرے دن اسے ہوش آیا، مگر وہ بالکل چپ چاپ اور ساکت تھی۔ گھر لانے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ عشرت بھابھی خوش شکل تھی، لیکن شاید موڈی بھی تھی۔ خاندان بھر میں وہ سبز قدم مشہور ہو چکی تھی۔ اس کے آتے ساتھ ہی ہمارے گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ پپھو کو ہوش آ گیا تھا، اگر پپھو کو ہوش نہ آتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ خیر، وقت گزرتا گیا، لیکن بھابھی ہمارے ساتھ سیٹل نہ ہو سکی تھی۔ اسے پپھو کا اس گھر میں رہنا سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ پپھو کے ذکر پر ہی اس کی ناک آسمان پر جا پہنچتی تھی۔ وہ بہت ہی عجیب عادات کی مالک تھی۔ اکثر ہی مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتی رہتی اور زیر لب بر وقت کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی رہتی تھی۔ جائے نماز پر بیٹھتی تو 2 گھنٹے بیٹھی رہتی اور اللہ جانے کون کون سے وظیفے کرتی تھی۔ مجھے تو 1 منٹ بھی سکون سے نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ جب بھی میں اسے کہیں بیٹھی ہوئی مل جاتی تو آ کر اپنے لیکچر شروع کر دیتی تھی۔ اس کی طرح اس کی باتیں بھی عجیب سی ہوتی تھیں جو میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ اس کے دادی اماں کے جیسے لیکچر سن سن کر میرے کان پک گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آتی تھی۔ پپھو سے تو اس نے خدا واسطے کا بیر پال لیا تھا۔ جانے اس کی پپھو سے کیا دشمنی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ بھائی کو بھی پپھو سے مستعفر کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی پپھو کی بیماری کو ڈھونگ کہتے اور اکثر ہی انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ پپھو کو گھر سے نکلوا دے، مگر ابا کے سامنے ان کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی تھی۔ ابا نے نہ صرف لفظوں میں ان سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیمار بہن کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہیں کروں گا، جس کو مسئلہ ہے وہ اس گھر سے جا سکتا ہے۔ ابا کی دھمکی سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی نے دوبارہ پپھو کو کچھ نہ کہا۔ ان دنوں اب اماں کو میری شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ میری عمر 25 سے اوپر ہو گئی تھی، مگر اب تک کوئی بھی رشتہ لینے نہ آیا تھا۔ خاندان میں ڈھیر رشتے تھے، لیکن اب اماں ابا خود تو جا کر بیٹی کا ہاتھ دینے سے رہے تھے۔ اماں نے باتوں باتوں میں تقریباً سب سے ہی جان لیا تھا کوئی بھی ہمارے گھر رشتہ لانے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ تبھی پھر مجبوراً اماں نے رشتے والی سے بات کی۔ وہ اب جلد از جلد مجھے اپنے گھر کی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میری عمر نکلی جا رہی تھی۔
خیر رشتے والی کی توسط سے ہمارے گھر رشتے والے آئے، لیکن بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کر چلے گئے۔ اماں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر ٹال دیا تھا کہ چلو یہ نہیں کوئی اور صحیح، مگر یوں ہی کرتے کرتے 4 رشتے آئے اور مجھے ٹھکرا گئے۔ پھر میں نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اسکول میں پڑھاتے ہفتہ 10 دن ہی ہوئے تھے۔ خیر اس دن جمعرات کے دن میں شام تک اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرتی رہی، جس کی وجہ سے بھابھی یوں ایک دم گھبرا گئی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی سراغ نہ ملا تھا۔ خیر شام کے وقت میں کھانا بنانے کی غرض سے کچن میں گئی تو کچن کے دروازے پر پہنچ کر ہی میں حق تک سے کھڑی رہ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ میرے سامنے ہی بھابھی سنک کے پاس کھڑی شام کی چائے کے برتن دھونے میں مصروف تھی، جبکہ چولہے پر موجود دیگچے کھانا بن جانے کا پتہ دے رہے تھے، اور ان سے آنے والی خوشبو اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ کھانا انتہائی مزیدار اور شاندار بنا ہے۔ میری حیرت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، کیونکہ بھابھی اس 1-1.5 سال کے دوران فقط 2 یا 4 مرتبہ کچن میں آئی تھی۔ ایک مرتبہ کھیر بنانے اور باقی بھائی کے لیے چائے بنانے، لیکن آج جانے وہ کیوں اتنی مہربان ہو رہی تھی کہ اس نے کھانا بھی بنا ڈالا تھا۔ خیر میں بنا کوئی آواز کیے الٹے قدموں سے واپس کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بھابھی مجھے کھانے کے لیے بلانے آ گئی تھی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کھانے کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے کہا کہ کھانا اس نے بنا دیا ہے۔ خیر میں کوئی بھی ری ایکشن دیے بغیر کھانا کھانے آ گئی۔ کھانا بے انتہا لذیذ اور مزیدار تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی ہوٹل پر آ گئے ہوں۔ کھانے کے بعد میں برتن وغیرہ اٹھا کر پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ میرا ارادہ کچھ دیر بعد چھت پر جانے کا تھا تاکہ اپنا بستر اتار کر لا سکوں، لیکن بستر پر لیٹتے ساتھ ہی مجھے شدید قسم کی نیند آ گئی۔ میں نے جاگے رہنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری آنکھیں خود بخود ہی بند ہو گئیں، اور پھر میری آنکھ اگلے دن صبح 10 بجے کھلی۔ اتفاق سے اماں اور ابا بھی اس وقت اٹھے تھے۔ انہیں اپنی نماز کے جانے پر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ بھابھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ میں نے ناشتہ بنایا، اماں ابا کو بھی دیا اور خود بھی کیا۔ اسکول تو آج مس ہی ہو گیا تھا۔ مجھے اماں ابا کے اتنے دیر سے اٹھنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ کہاں وہ فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے اور کہاں صبح کے 10 بجے بھابھی رات گئے واپس آئی تھی اور بنا کھانا کھائے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ خیر پھر ایسا ہر جمعرات کو ہی ہونے لگا تھا۔ بھابھی سارے گھر کے بستر دھوپ لگانے کے لیے چھت پر لے جاتی اور رات کو ہمیں مزیدار کھانے بنا کر کھلاتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آج ساون کا آخری دن تھا۔ میں اسکول سے واپس گھر آئی تو بھابھی حسب عادت بستر چھت پر لے کر جا رہی تھی۔ مجھے آج ایک اسکول ٹیچر کے گھر اس کے نکاح پر جانا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہوئی اور اماں سے اجازت لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ میرا ارادہ مغرب سے پہلے واپس آ جانے کا تھا، مگر وہاں سے نکلتے نکلتے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں تقریباً رات کے 8:30 بجے واپس آئی تھی۔ تب بھابھی نے میرے لیے کھانا لا کر کمرے میں رکھا تھا۔ اس وقت میں واش روم میں تھی، ورنہ میں بھابھی کو بتا دیتی کہ میں کھانا کھا کر آئی ہوں۔ خیر فریش ہونے کے بعد میں نے کھانا لے جا کر کچن میں رکھ دیا تھا۔ مجھے ذرا بھی بھوک بھی نہیں تھی۔ اماں اور ابا سو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے پاؤں پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا تو میں نے ایک دم سے اٹھ کر اپنے سامنے ٹارچ لگائی تھی۔ ٹارچ لگاتے ہی میری جان نکلنے لگی۔ میرے منہ سے فلق شگاف چیخ نکلی تھی۔ جو کچھ میں دیکھ رہی تھی اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میرے سامنے ہی میری بھابھی اور بھائی کھڑے تھے اور ان کے بالکل ساتھ ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بے حد ڈراونا تھا، جس کے باعث میری چیخ نکل گئی تھی۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک پیالہ سا تھا جس سے وہ میرے اوپر پانی چھڑک رہا تھا۔ مجھے چیختے دیکھ بھابھی ایک دم سے میرے پاس آئی اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ مجھے بالکل چپ چاپ ہو جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں اتنی حواس باختہ ہو گئی تھی کہ میرے منہ سے اس کے بعد کوئی لفظ ہی نہ نکلا۔ تبھی بھائی بھی چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور ایک دم سے میرے سر پر ہاتھ رکھا
اور ان کا لمس شفقت سے بھرپور تھا۔ تبھی وہ عجیب سے حلیے والا شخص بولا، بھابھی سے مخاطب ہو کر بولا کہ مبارک ہو بیٹی، تمہاری سرتوڑ کوششیں رنگ لے آئیں۔ آج 7 جمعراتیں پوری ہو گئی ہیں۔ اب یہ بچی اور یہ گھر جادو کے اثر سے بالکل محفوظ ہے، اور وہ ملعون جو جادو اس نے اس بچی پر کیا تھا، اب اس کا اثر خود اس پر ہوگا۔ پھر وہ بزرگ میرے پاس آیا اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ دھرتے ہوئے بولا کہ نماز میں کوتاہی نہ کیا کرو، اس کی پابندی اختیار کرو۔ تمہارے سارے گھر والے نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے سب کے سب جادو کے اثر سے محفوظ رہے، کسی کو کچھ بڑا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اگر تمہاری بھابھی کھوج نہ لگاتی اور اس جادو کا توڑ نہ ہوتا تو تمہارا چہرہ اور جسم بالکل کالا سیاہ ہو جانا تھا۔ تم پر بہت سخت وار کیا گیا تھا۔ اپنے ماں باپ کا حکم مانو اور بھابھی کی باتوں پر غور کیا کرو، یہ بہت سمجھدار بچی ہے۔ میں کسی ٹرانس کسی کیفیت میں بزرگ کی باتوں پر سر ہاں میں ہلا رہی تھی۔ اس کے بعد بزرگ نے زیر لب کچھ پڑھ کر میرے ماتھے پر پھونک ماری اور بھابھی سے اجازت لیے چلے گئے۔ بھابھی ان کے ساتھ ہی ان کو باہر تک چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔ میں بھابھی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب بھابھی نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا، کچھ ہی دیر بعد میں سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ پپھو کی چیخوں سے کھلی۔ میں ایک دم سے کمرے سے نکل کر باہر گئی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ہی پپھو لانچ کے بیچوں بیچ کھڑی اپنے چہرے کو ناخنوں کی مدد سے کھرچ کھرچ کر چیخے جا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم سیاہ پڑا ہوا تھا۔ مجھے ایک دم سے بزرگ کی بات یاد آئی تھی، جس سے میں بے یقینی کی کیفیت سے پپھو کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کیا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ پپھو نے کیا تھا؟ لیکن پپھو کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ آخر پپھو ایسا کیوں کرے گی؟ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب بھابھی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اندر لے گئی۔ کمرے میں اماں، ابا اور بھائی پہلے سے موجود تھے۔ تب بھابھی نے ہمیں حقیقت بتانی شروع کی کہ یہ سب کچھ پپھو نے ہی کیا ہے۔ دراصل پپھو پہلے سے کالے جادو والے کام میں ملوث تھی اور پیسے لے کر کئی لوگوں کی زندگیاں برباد کر چکی تھی۔ پپھو کو اماں سے نفرت تھی۔ وہ اماں کی جگہ اپنی سہیلی کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا، تو اس نے کالے جادو کے ذریعے اماں پر وار کرنے شروع کر دیے۔ لیکن اماں شروع سے نماز کی پابند تھی اور تلاوت کیا کرتی تھی، تو اماں پر جادو کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی دوران پپھو کی شادی ہو گئی اور 2 مہینے بعد اس کے سسرال کو اس کے کالے کرتوت کے بارے میں علم ہو گیا، تو اس کو طلاق دے دی گئی۔ اس کو یہی لگا تھا کہ اماں نے اس کے سسرال میں یہ بات بتائی ہے، تبھی وہ ذہنی توازن کھونے کا ڈرامہ کر کے ہمارے گھر آ گئی اور اماں کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں جانتی تھی کہ پپھو کی حقیقت کیا ہے، مگر کبھی بھی ابا کو بتانے کی ہمت نہ کر پائی، کیونکہ ابا اپنی بہن کے خلاف کوئی بات بھی نہ سنتے تھے۔ پھر بھابھی کے آتے ہی جب پپھو نے دیکھا کہ اماں کی سیٹ مضبوط ہو گئی ہے، تو اس نے ہم سب کو بھابھی کے خلاف کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بھابھی نے بھائی کو سب بتا دیا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ نماز کا پابند بھی کر لیا تھا۔ ہمارے گھر میں سبھی نماز پڑھتے تھے سوائے میرے۔ تبھی پپھو نے مجھے ہی اپنا نشانہ بنایا اور مجھ پر جادو کر دیا۔ اسی کے جادو کی وجہ سے میرے رشتوں کی بندش ہو گئی تھی۔ بھابھی کو گھر کے لحافوں، سرہانوں اور مختلف جگہوں سے تعویذ ملے تھے۔ اس کے بعد بھابھی نے اپنے ماموں سے رابطہ کیا جو کہ بہترین عامل تھے، اور ان کی وجہ سے ہی مجھ پر کیے گئے کالے جادو کا توڑ ممکن ہوا۔ ساری سچائی جان کر میں بھابھی کے قدموں میں گر گئی۔ میں بے حد شرمندہ تھی۔ سارا کیا دھرا پپھو کا تھا اور میں سب کا ذمہ دار بھابھی کو سمجھتی رہتی تھی۔ میں بے حد شرمندہ تھی، جسے میں اپنا دشمن سمجھتی رہی تھی، وہی میری سب سے بڑی مخلص تھی۔ بھابھی نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی تھی اور چند ہی دن بعد میرا ایک اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا تھا۔ پپھو زندگی کے آخری دن گن رہی تھی۔ اس کو کوڑھ کی بیماری لگ گئی تھی جو آہستہ آہستہ اس کو موت کی طرف لے جا رہی تھی۔